बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 मार्च है, दिन है जुमरात का, और आप लोगों के साथ दिन का पहला इंटरेक्शन। कुछ हम आज के दिन की अहमियत वाज़े करेंगे कि आज के दिन की यानी 13 मार्च की क्या अहमियत है तारीख़ में, और उसके बाद कुछ ख़बरें और अपना वीलॉग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 13 मार्च को तारीख़ में क्या हुआ। सबसे पहले 13 मार्च 1901, ये बेंजामिन हैरिस, ये अमेरिका के 23वें सदर थे, 23rd। ताल्लुक़ था इनका रिपब्लिकन से, जिस तरह आजकल डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, तो बेंजामिन हैरिस भी जो है वो रिपब्लिकन थे। 13 मार्च 1901 को इनका इंतकाल हुआ था। इन्होंने 4 साल जो है वो सदारत की थी। 13 मार्च 2021, ये मॉर्विन एगलर थे, बॉक्सिंग चैम्पियन। इनका जो है वो इंतकाल हुआ था। ये अमरीकी थे और जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त मिडल वेट जो है वो चैम्पियन थे। उसके बाद 13 मार्च 1781, ये बड़ा अहम दिन था जब 7वां सियारा यूरानस ये जो है वो दरियाफ्त हुआ था, और विलियम लैश ने या सैश ने इसको जो है वो दरियाफ्त किया था, और ये 7वां सियारा था यूरानस, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद 13 मार्च 1881, ये वो दिन था जिस दिन के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, और ये रशिया के बादशाह को अलेक्जेंडर दी यानी अलेक्जेंडर दी सेकंड, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये ज़ार जो है सल्तनत का बादशाह था। आप जानते होंगे कि रशियन इनकलाब से पहले जो ज़ार ख़ानदान था वो उसकी बादशाही कायम थी रशिया पे, तो ये ज़ार बादशाह था, और ये 13 मार्च 1881 को जो है वो कत्ल हुआ। ये कुछ 13 मार्च के बारे में आपको बताना था। अब आते हैं अपनी जो है ना वो आज की ख़बरों पे, जो ख़बरें घर में अहम ख़बरें हैं, जो हेडलाइंस थी मुख्तलिफ अखबारात की, उन पे थोड़ा सा अपना तजिया। पहली ख़बर यह है कि सरदार एजाज इसहाक खान, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक आइन पसंद और अपराइट जज हैं। इन्होंने कहा है कि ऊपर वालों में दयानतदारी न हो तो नीचे वालों में कहाँ से आएगी। यही जस्टिस साहब जो है ना वो हमारा मुद्दा है। पहले दिन से आपने बिल्कुल हमारे दिल की आवाज़ कही है कि जब ऊपर चोर उचक के बैठे हैं, ऊपर मैंडेट चोर बैठे हैं, तो नीचे वाले उनका क्या हुक्म मानेंगे। अगर हुक्म मानेंगे तो मजाक उड़ाएंगे कि हम जानते हैं 2 नंबरों को, खुद 2 नंबर हैं और हमें दयानतदारी का और आइन पसंदी का दर्स देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है जस्टिस साहब ने। उसके बाद इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में मीर वाइज उमर फारूक और मंसूर अब्बास अंसारी की जो है वो पार्टियों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। तो पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है कि जी उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से मेरी गुजारिश है कि वो जो कुछ PTI के साथ आपकी अदालतें कर रही हैं, आपका वफाक कर रहा है, तो वो मेरा ख्याल है तफसीलात इंडिया को भेज दें। ख़ासकर जो है ना वो बल्ले वाला निशान हो गया, कादी फादीसा का फैसला भेज दें। PTI को जिस तरह ग्रिल किया जा रहा है वो सारे इक़दाम भेज दें। तो आपका हक नहीं बनता कि आप मीर वाइज फारूक और जो है ना वो मंसूर अब्बास, आई थिंक जी मंसूर अब्बास अंसारी की पार्टियों पर जो है वो एहतजाज करें। जो कुछ आप कर रहे हैं और इतने अरसे से कर रहे हैं तो उन्होंने भी ये किया है। बहरहाल हमें अफसोस है, नहीं लगनी चाहिए थी पाबंदी, 5 साल की पाबंदी लगी है। तनवीर इलियास साहब, ये आपने देखे होंगे, वो असल में दौलत आती है ना तो फिर दौलत आराम से बैठने नहीं देती। इनके वालिद माजिद वो पार्टनर हैं ये सऊदी शाही ख़ानदान के, आप खुद अंदाज़ा करें, बिन लादेन के पार्टनर हैं। तो ये तनवीर इलियास साहब फिर इधर जो है ना इनके बारे में मशहूर है कि ये 3 दिन सोते हैं और 3 दिन जागते हैं। अब इन्होंने फैसला किया है कि ये पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और पीपल्स पार्टी में अपनी राहबरी और अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। बड़ी अच्छी पार्टी है जी, आप ठीक जगह पे पहुंच गए हैं। उसके बाद जो है ना वो खिलाड़ियों को
پیسے لے کر اور سفارش پر کھلایا جاتا ہے۔ یہ فرمانا کس کا ہے؟ یہ فرمانا ہے انڈر میٹرک شاہد آفریدی کا۔ جس طرح اس نے کرکٹ ٹیم کو برباد کیا ہے نا، نئے نئے آئیڈیاز دے کے، پھر اپنے جوائی کو پروموٹ کر کے، پھر گروپنگ کر کے، اب یہ دیکھیں گے اس نے کیا انکشاف کر دیا ہے۔ یہ اسی کی مہربانی ہے، پہلے نہیں تھی۔ بہرحال اب انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پیسہ بھی چل رہا ہے کرکٹ ٹیم میں اور سفارش بھی چل رہی ہے۔ وہ تو ٹیم کی کارکردگی سے نظر آتا ہے کہ آپ کے ملک میں چیمپئنز ٹرافی ہو، آپ کے اپنی پچیں ہو، آپ کے اپنے تماشائی ہو، اور آپ پہلے راؤنڈ میں جو ہے نا اگلے آپ کو باہر کر دیں، تو سفارش اور پیسہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سید علی خامنئی، آپ جانتے ہیں کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو مرضی ہے کر لے، ہم جو ہے وہ زور اور دھونس پہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا، چین اور ایران یہ مل کر آپس میں مشقیں کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو اس پہ امریکہ کو بڑا اعتراض ہے۔ اب ایک اور دھماکے دار خبر ہے، وہ دھماکے دار خبر یہ ہے کہ رشیا اور چین نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو دیکھیں گے، اور اس نے چیخیں نکلوا دی ہیں امریکہ کی اور خاص کر اسرائیل کی۔ امریکہ کو بالکل ہی انہوں نے لا تعلق کر دیا ہے۔ اب اگر رشیا اور چائنا آپس میں ملتے ہیں تو امریکہ کی کیا اوقات ہے، یا یورپی یونین کی کیا اوقات ہے؟ یورپی یونین کی تو خیر اوقات ہی نہیں ہے، امریکہ کو ٹکر ملے گی ٹھیک ٹھاک۔ ادھر ایران ہے بے شمار گیس تیل، ادھر جو ہے نا رشیا ہے، اس کے علاوہ زبردست مسلز ادھر چائنا ہے، چائنا کا آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا چین اور رشیا نے کہا ہے کہ وہ ایران کا ایٹمی پروگرام دیکھیں گے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال جو ہے وہ بھی گندم نہیں خریدیں گے، چونکہ پچھلے سال جو ہے وہ ٹک ٹاکر نے کسانوں کی بد دعائیں لیں، سودرینی بڈھی نے، اور کسانوں کو رولا۔ تو اس دفعہ مراد علی شاہ نے ابھی سے اعلان کر دیا ہے، کیونکہ گرمی پڑنے شروع ہو گئی ہے سندھ میں، کہ وہ کسانوں سے گندم نہیں خریدیں گے۔ اب سندھ کے کسانوں کا کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی اپنی پالیسی ہیں۔ بہرحال اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت شوگر ذیابیطس، پاکستان جو ہے نا، پاکستان کا نمبر آ گیا 4تھا، پوری دنیا میں پاکستان کا 4تھا نمبر ہے، یعنی جو لوگ شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ بات اہم نہیں ہے، اہم پتہ کیا بات ہے؟ 3 ارب روپے کا ایک شوگر پروگرام رکھا گیا، بجٹ رکھا گیا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، آج کی رپورٹ تھی کہ ان 3 ارب میں سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا۔ 1 روپیہ ان 3 ارب کیوں نہیں خرچ کیا گیا؟ وہ کہیں پہ ایڈجسٹ کریں گے، اس کو سرپلس قرار دیں گے کہ جی یہ خرچ ہی نہیں، پورا یعنی 4تھے نمبر پہ آ گیا ملک، انہوں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ کسی اور بات میں گھسیڑیں گے اس کو کہ کوئی آگاہی دیں، کوئی انسولین، کوئی جو ہے نا لوگوں کو بتائیں 3 ارب کا بجٹ پڑا ہے، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، کیونکہ اس 3 ارب کو کہیں ادھر ادھر میک اپ میں، سرجریوں میں ادھر ایڈجسٹ کریں گے اور پھر سرپلس دکھا دیں گے کہ جی یہ بہرحال جی وہ ہے۔ جو اگلی مذائقہ خیز خبر بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہ جو وزیر بنے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے، مثلا حنیف عباسی جو ہے نا وہ پنڈی کے اور ہیں فارم 47 کے، سمابیہ طاہر سے بری طرح ہارے ہیں۔ طارق فضل چودھری وہ اسلام آباد کے فارم 47 کے، بری طرح ہارے ہیں شعیب شاہین سے۔ وہ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں بنگلے دیے جائیں منسٹر انکلیو میں، بڑھیاں کہنیان، بڑھیاں ویپر مارنیان کہ جی منسٹر انکلیو اور بنگلے، مفت نہیں بجلی، مفت نہیں گیس، ابھی سے اے سی آن کر دیں۔ پنڈی اور اسلام آباد کے وزراء وہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ مال مفت دل بے رحم، خنزیرنیاں چامپاں، خنزیرنیاں ملائی بوٹیاں وہ نہ جائیں تو پیٹ میں تو کوئی مزہ ہی کو نہیں۔ بہرحال جی ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ جی ہمیں یہ دیے جائیں۔ اس کے بعد آج ہم بات کریں گے کہ جب ایک گدھ نے جو ہے نا وہ
याह्या खान की गाड़ी का रास्ता काटा। उस वक्त क्या हुआ और याह्या खान क्या कहते थे मशरकी पाकिस्तान के बारे में, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कहती थी और बाद में क्या निकला, ये छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। उसके बाद नून लीगी DG ISPR ये पहले तो गायब हो गए। जाफर एक्सप्रेस में जो वाक़या हुआ पहले ये गायब हो गए, यानी इन्होंने कहा कि न छेड़ मलंगा नू। उसके बाद 30 घंटे बाद ये अपीयर हुए, 30 घंटे बाद। और अपीयर कहाँ पे हुए? कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। तो वहाँ पे उन्होंने क्या गुल अफशानी की वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद जो है ना हुण तां जेड़ा है ना जियो इजाजत भी नहीं मिलनी पुत्रो, हुण दसो हमने दहशत गर्दों का ऐसा बूटा बनना है, ऐसा टूणा किया है, ऐसा इलाज किया है कि आप दहशत गर्द दर दर के धक्के खाएंगे, लेकिन न उनको इजाज़त मिलेगी दहशत गर्दी की, न वो दहशत गर्दी कर सकेंगे। इससे कहते हैं यानी वो साइंस, या इससे कहते हैं दहशत गर्दों का मुकाबला करना। वैसे भी वो चाबी वाला खिलौना सरफराज बुगटी कह रहा था रात को कि जी हमला करना है तो कैंट पे आकर करें, कैंट पे हम आपको बताएं। तो उन्होंने बनु कैंट पे भी हमला किया। फिर तो के उखाड़ गिद्दा है वो चाबी वाला खिलौना जो दांत निकाल रहा था। इजलास हो रहा था तो वहां पुलिस वाले और ये चाबी वाला खिलौना, ये टाउट, ये दांत निकाल रहे थे। तो बनु कैंट पे हमला किया उन्होंने। उतनी तो के कार गिद्दा है जो इधर कह रहे हो कैंट पे हमला करें, एडे तुसा जेड़ा ने जियो सुपरमैन बहरहाल थे चलना पे जो इतने दबड़ गुसुनी मच्छी खली कली वली तिली विली इतने। जाफर एक्सप्रेस तो छुड़ा ली गई, लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे जाफर एक्सप्रेस का मैं आपको क्या बताऊं। कैद आदम ना कोई पता चला? कैद आदम ना कौन आई? सैयद अकबर पीछे कौन आई? खली वली फातिमा जिन्ना ना कोई पता चलो वे। फातिमा जिन्ना ना नहलाने वाले कहते हैं पेट में सुराख था और ताज़ा खून निकल रहा था, तशद्दुद के निशान थे। कोई पता चलो वे फातिमा जिन्ना ना कली वली ज़िया ना कोई पता चलो वे, बेनज़ीर ना कोई पता चलो वे। ये गांधी साहब भी कह रहे थे, मैंने गांधी साहब से भी सुना है। कली वली 3,500 लाशें शोदा की कारगिल से आईं। वज़ीर आज़म कहता है मेरे को पता ही को नहीं। आर्मी चीफ कहता है कि इसको पता है। अभी तक पता चला कारगिल क्या चक्कर था? मुझे तो नहीं पता कि कारगिल चक्कर के आई, कोई पता नहीं। ये क्या बना? ये BBC क्या कह रही है, फॉक्स क्या कह रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, रॉयटर्स क्या कह रहे हैं, वीडियोस क्या आ रही हैं, चश्मदीद गवाह क्या कह रहे हैं, कोई पता ही को नहीं, पता ही को नहीं। सुरंग चो निकली, सुरंग दाखिल थी 100 से ज्यादा दहशतगर्द, 33 दहशतगर्द, पता ही को नहीं। लिहाजा दिलचस्पी न गिनो, बस दुआ है कि बचने वाले बच जाएं और जो शहीद हो गए हैं उनके दर्जात बुलंद हों। ये मुल्क चल ही इसी तरह रहा है, कोई यकीन करे कोई पता नहीं है। 54 चैनल है, कितने यूट्यूब जो है ना, हाँ वो टाउटों को इन्होंने बताया कि टाउट इस तरह के, वो कह रहे हैं पता कौन नहीं है सुन भाई चक्कर के, कोई पता कौन नहीं और पता लगेगा भी नहीं, ये भी आपको बता दूं। बहरहाल ये हम पहले मैं आपको 1-2 लाइनें पाकिस्तान के खुदाई हुक्मरान, खुदाई यही तो वजह है ना, छोटे छोटे खुदा, छोटे छोटे यानी एक तो खुदा है ना, ये छोटे छोटे खुदा है, पिगमी खुदा। ये मैं वो नहीं कह रहा कोई ईमान वाले जो मुझ पे आपने हमला नहीं कर देना, या इस्लाम वाले, इन्हीं ज़मीनी खुदा छोटे छोटे सारे ये हम पे मुसल्लत रहे हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें क्या जो है ना, वो आपको मैं बताना ये चाह रहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मशरकी पाकिस्तान के लोगों की बेगानगी से बिल्कुल बेखबर थी, ठीक है जी, जो एक तवील अरसे से बढ़ रही थी। इंटेलिजेंस के म्यार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1971 की जंग के दौरान एक सुबह ISI के डायरेक्टर जनरल ने याह्या से कहा
کہ سر بین الاقوامی شہرت کی حامل نجومی جین ڈکسن، جو اپنی پیش گوئیوں کی درستگی کے لیے جانی جاتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سربراہ مملکت کی حیثیت سے 10 سال یا شاید اس سے بھی طویل جو ہے نا وہ صدر رہے۔ DDISI کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ دکھایا ہے۔ یہ شگون مذائقہ خیز نہیں تھے۔ 3 دسمبر 1971 کی سپیر جب یحییٰ خان ایئر ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے ایوان صدر سے روانہ ہوئے تو ایک بہت بڑے گدھ نے ان کی گاڑی کا راستہ روک لیا اور اس وقت تک جھکنے سے انکار کر دیا، ہٹنے سے انکار کر دیا جب تک کہ اسے ایک مالی نے بھگا نہ دیا۔ جب یحییٰ کو مشرقی پاکستان میں بھارتی حملے کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں مشرقی پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دسو، حملہ کہ جی حملہ ہو گیا ہے مشرقی پاکستان سارا کچھ، تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی میں جنرل رانی تو علاوہ، نوری تو علاوہ، قومی ترانے تو علاوہ، یعنی کپیاں چھکڑ تو علاوہ، شہد چٹڑ تو علاوہ میں کیا کر سکنا؟ میں کچھ ہی نہ کر سکنا، ٹھیک ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف دعا کر سکتا ہوں، میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں اور کیا کر سکنا؟ میں تو آپ کو پتہ ہے بھائی، نور جہان ہو گئی، قومی تران ہو گئی، اس تو علاوہ جڑا ہے نا جیو۔ بہرحال یہ جعفر ایکسپریس تو چھڑا لی گئی، لیکن یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ میں نے بتایا نا، یہ آپ کو تفصیلات ہو سکتا ہے کوئی 10 سال بعد، کوئی 11 سال بعد کہیں سے پتہ چل جائے، کیونکہ جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سوال اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ان کے لتر پولے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جی، یہ جعفر ایکسپریس پہ قبضہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے قبضہ ہوا مینڈیٹ پہ۔ عادل بازئی بتا رہے تھے کہ کوئٹہ میں صرف میں ہوں مقامی، کوئٹہ میں جو جیتا ہوں اور جس کو ووٹ پڑے ہیں، یعنی یہ دارالحکومت ہے، باقی پورے کا پورا کوئٹہ فارم 47 والا ہے، پورے کا پورا کوئٹہ۔ یہ عادل بازئی بتا رہے تھے۔ جس عادل بازئی کا وہ پلازہ گرا دیا گیا 1 ارب کا، اس کی دکان ہے، اس کی ہر چیز بلیا بیٹھ کے، یہ اصل میں جیتا ہے، اس میں غصہ ہے کہ یہ اصل جیتا ہے، اس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ پورے بلوچستان میں ایک مبصر کہہ رہے تھے کہ 5 لوگ ایسے ڈکلیئر کیے گئے ہیں، 5 لوگ جو اصل جیتے ہیں، 5 لوگ۔ یہ کس نے کیا ہے؟ 5 لوگ۔ مولانا فضل الرحمان پشین سے ہارے ہیں فارم 45 پہ، پتہ ہے آپ کو؟ فارم 45 پہ فضل الرحمان ہی ہارا ہے پشین میں۔ 5 لوگوں کو جتوایا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس نے گواہ ہونا ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس 2 راستے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک یہ راستہ ہے پرچی والا، ایک راستہ ہے BLA والا۔ اب تو BLA انڈیا سے آزاد ہو گئی ہے، کیونکہ انڈیا ہمارا سنگی ہے، دوست ہے، نام ہم نہیں لیتے۔ اب افغانی آ گئے، اب ہم افغانستان کا نام لیتے ہیں۔ پہلے یاد کریں نا، BLA انڈیا کے کھاتے میں ڈالی جاتی تھی، اب انڈیا نہیں، اب نہیں، اب افغانستان۔ نوجوانوں کے پاس یا BLA ہے یا ووٹ ہے، ووٹوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں۔ مارنگ بلوچ کو آپ غدار کہہ رہے ہیں۔ چلیں 3 راستے ہیں، ایک ووٹ والا ہے، ایک مارنگ بلوچ والا ہے اور ایک BLA والا ہے۔ 3 راستے ہیں وہاں کو ان کو وہ ایک بندہ بتا رہا تھا، ایک صحافی بتا رہا تھا کہ ان میں کل والے جو دہشت گرد، انہوں میں میرا ایک سنگی بھی ہے، وہ پہلے دہشت گرد نہیں تھا، اب دہشت گرد ہے، ایک صحافی بتا رہا تھا۔ یعنی یہ تو آپ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے ہیں، وہ 8 فروری کو کوشش کی نہ کر نہیں، پھر آپ مارنگ بلوچ کے پیچھے جائیں، غدار ہیں آپ، پھر آپ BLA میں چلے جائیں۔ یہ راستے میں، یہ خدا نہ خواستہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چلے جائیں، یہ راستے ہیں۔ تو یہ ہوتے رہیں گے قبضے، بڑا قبضہ ہو گیا تو تلے چھوٹے موٹے قبضے۔ یہ ابھی جو اعجاز اسحاق کا بتایا ہے کہ اوپر یہ ہوں گے تو نیچے کھلی ولی ہوگی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے کہ اب اجازت نہیں دی جائے گی دہشت گردی کی۔ موجاں یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے،
کہ شراب پینا سکھا دیا. ہوں دسو اب کیا کریں گے دہشت گرد؟ اب کیا کرو گے تم لوگ؟ قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ اجازت نہیں دیں گے. ہوں دسو. مجھے تو یقین کریں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہو رہی ہے. ان لوگوں کو بیچاروں کو اجازت ہی نہ مل سی. وہ اجازت لینے آئیں گے یعنی کتنا پیٹرول وہ صرف کریں گے. یعنی آئیں گے بلوچستان سے، آئیں گے اسلام آباد، پھر جو ہے نا وہ کافی دیر بعد ان کو ملنے دیا جائے گا، انتظار کروایا جائے گا. انتظار کروانے کے بعد وہ اجازت مانگیں گے قومی اسمبلی سے. قومی اسمبلی اجازت نہیں دے گی. پھر انہوں نے وہ جڑے بمب، انہوں نے وہ تو سارے سیبے والے بمب ہو گئے، پھوگے بمب ہو گئے، وہ سارے ضائع تھی ہے سون، ایکسپائر تھی ہے سون. فریجہ ہن کو نہ انہوں کو لو، کیونکہ قومی اسمبلی نے قرارداد متفقہ طور پہ پاس کی ہے کہ جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی جائے گی. نہیں. ہوں یعنی میں دہشت گردی کیا کھاں؟ دہشت گردی کافی محنت کرنے انہاں قرارداد ہی پاس کرتی ہے. انہاں کو بھی کچھ نہ آکھ سکنے. اے بھی بڑ وڈیرن انہوں دہشت گردنی محنت تکنے تو دہشت گردی بڑی محنت کرنے. لیکن ہوں اجازت نہ دے سن. میں تو انہوں کو ہک گال آکھ سکنا، دہشت گردوں کو بھی ہک گال آکھ سکنا، تو انہوں کو بھی ہک گال آکھ سکنا کہ ساری ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین کوئی پیار نہ پاوے. اجازت نہیں دیں گے. جتنا دہشت گردی تو کرنی آئی کر کی دیے، ایندہ اجازت کو نہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک نون لیگی ڈی جی آئی ایس پی اور پہلے تو 30 گھنٹے غائب رہے ہیں. ہوا ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، لانچر لگ رہے ہیں. او ڈی جی آئی ایس پی اور کنی ماری رکھی ہے. بھئی چلو جب ٹی وی پہ آئے تو وہ تو نون لیگی تھے. ایک انتشاری ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے جو اقتدار کے لیے یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اور لٹرن بٹرن. اور آ کے بتایا کس کو ہے؟ کامران شاہد کو. یعنی جو رانا سنولہ کا بیانیہ تھا، جو جگت باز خوج آصف کا تھا، مسٹر ڈینٹونک کا تھا، جو وہ سارا آ کے انہوں نے بھی اپنا لیا ہے کہ جی یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، انٹیلیجنس یہ کیوں لیپس ہوا ہے، ایجنسیاں کہاں تھیں؟ اتنے زیادہ 100 سے زیادہ دہشت گرد اکٹھے ہوتے رہے، پلان کرتے رہے، تو کہاں تھی ایجنسیاں؟ یہ سوال کرنا کیا یہ غداری ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے تو یہی سوال کیا ہے نا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے بندے 4 بندے نکلتے ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں. اتنے 100 دہشت گرد اکٹھا تھی نہ رہے. وہ لسٹ بھی لے گیا فوجیوں کی کہ فلاں فلاں فوجی سوار ہو رہا ہے، اور کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی بندوبست نہیں تھا. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بالکل انہوں نے میرا خیال ہے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. پہلے تو کوئی ایسا ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں تھا جو ان کی زبان بولے کہ جی ایک ٹولہ ہے، انتشاری ہے، اقتدار کا ہوس ہے. اقتدار کا ہوس اس ٹولے کو ہے یا یہ آپ کے لاڈلوں کو ہے جو 3 دفعہ ذلیل ہو کے نکلے اور پھر بنے ہوئے ہیں؟ یا وہ کالے یرکان کو ہے جس کی گھر والی کا آج تک پتہ نہیں چلا، کھلی ولی؟ یہاں پر کس چیز کا پتہ چلا؟ آپ نے بتایا ہے کہ جی 33 دہشت گرد مارے گئے ہیں. وہ جو چشمدید گواہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں 100 سے بھی زیادہ تھے. آپ کہہ رہے ہیں 18 بندے شہید ہوئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ایک بھی نہ ہو، 19 بندے شہید ہوئے ہیں. میں نے بتایا نا کہ کوئی بالکل. میں نے آپ کو گاندھی صاحب کو بتایا کہ اس ملک میں کسی چیز کا آپ کو پتہ لگنے دیا گیا ہے تو دیونا ہے ٹیکس، تو دیونا ہے روکڑا، آپ نے تو یہ دینا ہے. آگے ان کا کام ہے یہ جس کو الیکشن جتوائیں، جس کو ووٹ ڈلوائیں، جس کو وزیر اعظم بنائیں، جس کو وزیر اعلیٰ بنائیں، جس کو گورنر بنائیں، جس کو جو مرضی ہے بنائیں. تو انہوں نے ٹیکس دیتی ہے شابہ. وہ ابھی کہا ہے، اس نے آئی ایم ایف نے کہا ہے پیٹرول بھی مہنگا کرے اور بجلی بھی مہنگا کرے. انہوں نے کہا ہے بالکل مہنگا کرساں جی، کیوں نہ کرساں. یہ 25 کروڑ جو دمبے تیار کر رکھے ہیں یہ انہیں قربانیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں.
تو ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہے نا انہوں نے سنہ شہباز گل پہ بھی مقدمہ، صابر شاکر پہ بھی مقدمہ بن گیا کہ انہوں نے نا بی ایل اے کو وہاں سے بیٹھ کے کمنٹری کی ہے کہ اب جو ہے نا وہ گیند کروائیں گے، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہیزل ووڈ، اور اب آگے ویرات کوہلی سامنے کریں گے۔ ہیزل ووڈ آئے، بال کی زبردست شاٹ، کوہلی نے کور میں مارا 4 رن، سکور ہو گیا 14 کے، انہوں نے کمنٹری کی ہے۔ یعنی ایک بندے نے وہ شرط لگائی کہ میں 100 کلو والی بوری گندم کی وہ اکیلے کھوتی پہ رکھ لوں گا۔ وہ 100 کلو کی بوری ہوتی ہے گندم کی، اس نے ایک دفعہ ٹرائی کی، بالکل قریب پہنچا نا تو وہ جو ہے نا وہ گر گئی، بوری گر گئی۔ دوسری دفعہ اس نے پھر ٹرائی کی، دوسری دفعہ والی جو ٹرائی تھی وہ تھوڑا نیچے تک گئی، کیونکہ پہلی ٹرائی پہلی، وہ پھر گر گئی۔ جب تیسری دفعہ گری نا تو وہ بندہ کہتا ہے، ہماری زبان میں کہتا ہے، اصل نا کھوتی خراب ہے، میں نے اٹھا لینی تھی، یہ کھوتی خراب ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر اور تک نا کھوتی خراب ہے، انہاں دہشت گردنی کمر توڑ ڈیم نہیں آئی۔ یقین کرو، اب کیوں نہیں یقین کرتے یار، انہاں کمر توڑ ڈیم نہیں آئی، لیکن کھوتی خراب ہے۔ دہشت گرد جادو تین کھینے، اتنے کمینے دہشت گرد کہ جادو تین کھینے، وہ جادو کھنون تے انہوں کو نپین، وہ ان کے سارے جادو تے اے نپ گئے نپے گئے۔ اللہ پاک آپ کو ثانی عطا فرمائے، ثانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔